بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، محترم ناظرین، میں ہوں محمد جاسر نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکور اردو سٹوریز۔ ناظرین، جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ البتگین کی بیٹی کو سبکتگین نے کس طرح پانی سے بچایا تھا اور البتگین کی بیٹی سبکتگین سے شادی کیوں کرنا چاہتی تھی، البتگین غزنی کا حکمران کیوں بننا چاہتا تھا، تو پھر اس کے بعد کیا ہوا۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب بٹن پر کلک کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ اس طرح کی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملے، اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا تاکہ اس سے میری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنی اس ویڈیو کی طرف۔ محترم ناظرین، خلافت جو قوم کے مرکز کی علامت تھی، ایک برائے نام منصب بن کر رہ گئی ہے۔ ہمارا حکمران عبد الملک ہے۔ اس کی زندگی میں ہی اس کی گدی کے امیدوار اور ان کے حامی آپس میں لڑنے لگے ہیں۔ میرا ارادہ یہ ہے کہ عبد الملک کے مرنے کے بعد اس کے کم سن بیٹے کو تخت پر بٹھا دوں، مگر اس کا بڑا بیٹا امیر منصور ایسا نہیں ہونے دے گا۔ اس صورت میں منصور کا تخت الٹ کر غزنی میں ایک خود مختار حکومت قائم کر دوں گا۔ آپ کی فوج جو یہاں بخارا میں ہے آپ کا ساتھ دے گی؟ سبکتگین نے پوچھا۔ سالار عبد الملک سے نالاں ہے، البتگین نے جواب دیا۔ اس کی نسبت وہ میرا حکم ماننے میں خوشی محسوس کرتے ہیں۔ میرا ارادہ یہ ہے کہ غزنی کو مرکز بنا کر ارد گرد کی مسلمان ریاستوں کو متحد کر لوں اور کفار کے خلاف جہاد کا آغاز کر دیا جائے۔ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو وہ وقت دور نہیں جب اسلام کی حکمرانی جو ٹکڑوں میں بکھری ہوئی ہے، ٹکڑا ٹکڑا کر کے غائب ہونے لگے گی۔ معلوم ہوا ہے کہ ہندوستان کے حکمران جو مہاراجے کہلاتے ہیں، درہ خیبر کے راستے ہم پر حملے کے لیے پر تول رہے ہیں۔ غزنی کا تختہ الٹنے کا کام آپ مجھے سونپ دیں، سبکتگین نے کہا۔ اس کے لیے ہمیں بہت بڑی فوج کی ضرورت نہیں۔ منصور اور اس کے حامی حاکموں کو گرفتار کرنا کوئی مشکل کام نہیں۔ اپنے منصوبے کے عملی پہلوؤں اور خطروں پر غور کر لیں۔ اس نے ذرا سوچ کر کہا، آپ محتاط نہیں، اتنے بڑے منصوبے کی کامیابی کے لیے رازداری ضروری ہوتی ہے۔ آپ کا یہ منصوبہ مجھے آپ کی بیٹی سنا چکی ہے، اسے اس سے بے خبر ہونا چاہیے تھا۔ اب آپ محتاط ہو جائیں۔ اگر آپ نے اپنے راز چھپا رکھے تو دشمن کے راز حاصل کر لیے تو آپ آدھی جنگ جیت جائیں گے۔ البتگین کو سبکتگین پر اعتماد تھا، لیکن اسے یہ توقع نہیں تھی کہ سبکتگین اتنا ذہین اور دور اندیش ہے۔ دونوں نے تخت الٹنے کے ہر پہلو پر غور کیا اور ایک کارآمد منصوبہ تیار ہو گیا۔ ادھر غزنی کو اسلامی سلطنت کا مرکز بنانے کا منصوبہ تیار ہوا، ادھر ایک منصوبہ سبکتگین کے قتل کا تیار ہو گیا۔ یہ البتگین کی بیٹی کے منگیتر ابو اسحاق نے تیار کیا تھا۔ رتھوں کی دوڑ کا اہتمام کیا گیا۔ یہ فوج کے سواروں کا مقابلہ تھا جس میں سبکتگین کو بھی شامل ہونے کے لیے مدعو کیا گیا تھا، اور اس میں ابو اسحاق کو بھی شامل ہونا تھا۔ بہت وسیع میدان میں مقابلے کے لیے رتھیں کھڑی کی گئی تھیں، ہر ایک کے آگے ایک ایک گھوڑا جدا ہوتا تھا۔ 20 رتھیں تھیں۔ دوڑ شروع ہوئی تو ابو اسحاق نے پہلی دوڑ میں اپنی رتھ کچھ آگے لے جا کر سبکتگین کی رتھ کے قریب کر لی اور اس کے پہلو کے ساتھ اپنی رتھ دوڑانے لگا۔ سبکتگین نے دیکھا کہ ابو اسحاق اپنی رتھ ذرا آگے کر کے اس کی رتھ کو ایک طرف ہو جانے پر مجبور کر رہا تھا۔ اس طرح اس نے 2-3 بار کیا تو سبکتگین نے اپنی رتھ اس کے گھوڑے کے قریب کر کے اسے ایک طرف دھکیلنے لگا۔ تماشائیوں نے چیخ و پکار بپا کر رکھی تھی۔ رتھیں ہوا سے باتیں کر رہی تھیں۔ ابو اسحاق جو اپنی رتھ جو گھوڑے کو مار رہا تھا وہ سبکتگین کو مار دیا، مگر سبکتگین نے اپنی رتھ اس کے گھوڑے کے ساتھ لگائے رکھی۔ ابو اسحاق نے چلا کر کہا، خدا کے لیے ایک طرف ہٹ جاؤ۔ سبکتگین نے اپنی رتھ پرے ہٹا دی اور اس کے ساتھ ہی ابو اسحاق کا گھوڑا زمین میں دھنس گیا۔ رتھ اوپر کو گئی اور گھوڑے سے آگے گری۔ ابو اسحاق ہوا میں اڑا اور اپنی الٹی ہوئی رتھ پر گرا۔ پیچھے آنے والے رتھ کا گھوڑا اتنی جلدی رک نہ سکا، وہ ابو اسحاق کی رتھ پر چڑھ گیا اور ابو اسحاق جو گرنے سے بے ہوش ہو چکا تھا کچلا گیا۔ سبکتگین نے اپنی رتھ روکی اور وہ واپس آ گیا۔ سب دوڑے گئے، دیکھا کہ وہاں گہرا گڑھا تھا جس میں ابو اسحاق کا گھوڑا گرا ہوا تھا۔ اس میدان میں پہلے ایسا کوئی گڑھا نہیں تھا۔ وہاں درختوں کی لمبی اور خشک شاخیں بھی تھیں۔ ابو اسحاق مر چکا تھا۔
اسی وقت تحقیقات شروع ہو گئی۔ الپتگین نے اعلان کر دیا کہ جو کوئی اس گڑھے کا راز بتائے گا اسے انعام دیا جائے گا۔ شام تک راز فاش ہو گیا۔ اس دوڑ کا اہتمام ابو اسحاق نے ہی کیا تھا۔ اس نے اپنے ایک ہمراز دوست سے کہا تھا کہ وہ سبکتگین کو دوڑ میں شامل ہونے کے لیے کہے۔ دوست نے یہ کام کر دیا۔ ابو اسحاق نے رات کو یہ گڑھا کھدوا دیا، اس کے اوپر خشک ٹہنیاں رکھی اور اوپر مٹی بکھیر دی۔ گڑھے کی باقی مٹی میدان میں پھیلا دی۔ ڈھکے ہوئے گڑھے پر اس نے کوئی نشانی رکھ دی تھی۔ ابو اسحاق دوڑ کے میدان اس لیے اپنے رتھ سبکتگین کی رتھ کے قریب لے آیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اسے گڑھے کی سیدھ میں لے جائے۔ سبکتگین کو تو معلوم ہی نہیں تھا کہ اسے موت کے گڑھے میں لے جایا جا رہا ہے۔ اس نے ابو اسحاق کی رتھ کو اپنی رتھ سے پرے دھکیلنا شروع کر دیا۔ اتنے میں گڑھا آ گیا۔ یہاں آ کر ابو اسحاق نے چلا کر کہا کہ خدا کے لیے ایک طرف ہٹ جاؤ، مگر گڑھا آ گیا تھا۔ ابو اسحاق اپنے ہی کھودے ہوئے گڑھے میں اپنے گھوڑے اور رتھ کے ساتھ ایسا گرا کہ موت سے بچ نہ سکا۔ اس نے دوستوں سے کہا تھا کہ سبکتگین کو مار کر وہ الپتگین کی بیٹی کے ساتھ شادی کر سکے۔ خدا نے تمہیں کسی عظیم کام کے لیے زندہ رکھا ہے۔ الپتگین نے سبکتگین سے کہا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میرے منصوبے کی کامیابی کے لیے تم نے وہی کارروائی کی جو تم نے بتائی تھی تو تم میرے داماد ہوگے اور مجھے اس پر فخر ہوگا۔ اس واقعے سے 1 سال بعد غزنی کا حکمران عبد الملک مر گیا۔ الپتگین نے اپنے اثر و رسوخ سے کوشش کی کہ عبد الملک کا چھوٹا بیٹا تخت نشین ہو، لیکن بڑے بھائی منصور کی موجودگی میں الپتگین کی خواہش پوری نہ ہو سکی۔ 2 روز بعد سبکتگین 300 منتخب سواروں کے ساتھ غزنی گیا اور ظاہر یہ کیا کہ وہ بخارا کے لوگوں کی طرف سے مبارکباد پیش کرنے آیا ہے، مگر اس نے اندر جا کر منصور کو گرفتار کر لیا اور اس کے سواروں نے ہدایت کے مطابق محافظ دستے کو گھیرے میں لے کر ہتھیار ڈلوا دیے۔ منصوبے کی اگلی کڑی کے مطابق الپتگین نے جو فوج کے ساتھ غزنی کے قریب آ چکا تھا، طوفان کی طرح آ کر شہر کے اہم مقامات پر قبضہ کر لیا۔ گلیوں اور بازاروں میں اعلان ہونے لگے کہ ظالموں کی حکومت ختم ہو چکی ہے، ہم عدل و انصاف لائے ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کی حکمرانی لائے ہیں۔ پہلے روز سے ہی ایسے احکام جاری کیے جانے لگے جو لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے تھے۔ جو دن گزرتے گئے، لوگ نمایاں طور پر محسوس کرنے لگے کہ ظلم و تشدد، تنگ دستی اور بے انصافی کا دور ختم ہو چکا ہے۔ انہوں نے دل و جان سے نئی حکومت کو قبول کر لیا۔ الپتگین کی حکومت 962 عیسوی میں قائم ہوئی تھی۔ اس نے سبکتگین کو امیر الامراء بنا دیا اور اپنی بیٹی کی شادی اس کے ساتھ کر دی، مگر اگلے ہی سال یعنی 963 عیسوی میں الپتگین مر گیا۔ اس کے بیٹے اسحاق نے باپ کی گدی سنبھال لی، مگر خوشامدیوں اور چاپلوس قسم کے مشیروں کو گھیرے میں آ گیا۔ وہ اس سے اپنا مطلب اور مفاد کے احکام صادر کرانے لگے جو اس کے باپ کے احکام کے الٹ تھے۔ لوگ ایک بار پھر پریشان ہونے لگے۔ امیر سبکتگین نے ایک بار پھر دانش مندی اور جرات کا مظاہرہ کیا اور ایک صبح لوگوں کو یہ خبر سنا کر سکون محسوس کیا کہ ان کے حاکم اسحاق کو قید خانے میں ڈال دیا گیا ہے اور ان کا نیا سلطان سبکتگین ہے۔ یہ ایک لمبی داستان ہے کہ سبکتگین نے کس طرح اسحاق کو معزول کیا اور کس طرح قوم کی کایا پلٹ دی۔ اس نے فوج اور لوگوں کے دل جیت کر کچھ اور علاقے اپنی سلطنت میں شامل کر لیے اور سب سے پہلے ہندوستان کی طرف توجہ دی۔ اس نے ایک رات خواب دیکھا کہ اس کے محل کے ایک کمرے میں ایک درخت پیدا ہوا جو بڑھتا گیا، چھت پھاڑ کر اوپر چلا گیا اور یہ اتنا زیادہ پھیلا کہ آدھی دنیا پر سایہ کر لیا۔ اس خواب نے سبکتگین کو پریشان کر دیا۔ اس نے خواب اپنی بیوی کو سنایا، وہ چپ رہی۔ اس کے فوراً بعد اس کے گھر بیٹا پیدا ہوا۔ اس سے اس طرح پریشانی اپنے آپ ہی دور ہو گئی۔ اس کی بیوی نے اس سے کہا کہ آپ کے خواب کی تعبیر آپ کے سامنے آ گئی ہے۔ میں نے اس بچے کو جنم دیا ہے جو باطل شکن ہوگا۔ آج محرم کی 10ویں ہے، اس اشارے کو سمجھے۔ سبکتگین نے بچے کا نام محمود رکھا۔ بچہ خوبصورت نہیں تھا، اس کا رنگ گہرا سانولا تھا، مگر سبکتگین نے اسے اپنی توجہ کا مرکز بنا لیا۔ بچپن میں ہی اسے قرآن حفظ کرانا شروع کر دیا۔ اس کے لیے خاص تعلیق رکھے جنہوں نے محمود کو علم بھی دیا اور جنگی تربیت بھی۔ وہ 15 سال کا ہوا تو باپ اسے راجہ جے پال کے خلاف جنگ میں لے گیا۔ اسے ہندوؤں کے خلاف لڑا کر کہا کہ تم بدھ شکن بنو گے
اور یوں نوشیروان عادل کی نسل سے ایک بت شکن پیدا ہوا۔ غزنی کے مضافات میں ایک باغ تھا۔ باغ کے وسط میں چھوٹا سا ایک مکان تھا جس کی ساخت اور تعمیر بتاتی تھی کہ کسی شہزادے یا کسی امیر وزیر کا مکان ہے۔ تھوڑا ہی عرصہ پہلے یہاں باغ تھا، نہ مکان، نہ امیرانہ۔ اب یہ ویرانہ سبز زار بن گیا تھا۔ اس میں رنگ برنگے پھولوں کے تختے تھے۔ راہ چلتے لوگ رک کر دیکھتے اور باغ اور مکان کی دلکشی میں کھو جاتے تھے۔ غزنی کے رہنے والے اس باغ کے ارد گرد گھومتے پھرتے اور اپنے سلطان سبکتگین کے بیٹے محمود کے ذوق کی داغ دیتے تھے۔ یہ باغ اور اس میں یہ مکان محمود غزنوی نے اپنے باپ کو بتائے بغیر چند سال پہلے بنوانا شروع کیا تھا۔ اس نے اپنی ماں سے اجازت لے لی تھی۔ محمود اپنے ماں باپ کا بدصورت اور کوتا قد لڑکا تھا۔ اس کے بھائی اچھی شکل و صورت کے تھے، لیکن ماں کو سب سے زیادہ پیار محمود سے تھا۔ محمود نے چند سال پہلے جب اسے کہا تھا کہ وہ ایک باغ اور اس باغ میں ایک بہت ہی خوبصورت مکان بنانا چاہتا ہے، تو ماں نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے آپ کے دل کو تکلیف پہنچائی ہے مادر محترم، محمود غزنوی نے ماں سے کہا۔ میں مکان نہیں بنواؤں گا۔ نہیں بیٹا، ماں نے کہا، میں تمہیں خود مکان بنوا دوں گی جس کے ارد گرد باغ ہوگا۔ پھر آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں آ گئے ہیں؟ مجھے وہ وقت یاد آ گیا ہے جب تم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، ماں نے کہا۔ ابھی میں تمہارے باپ کی بیوی نہیں بنی تھی، میں ایک شہزادے کی منگیتر تھی، لیکن میرے دل اور میری روح میں تمہارا باپ پس گیا تھا۔ مجھے اپنا منگیتر اس لیے پسند نہیں تھا، وہ مجھے اپنے حرم کی زینت بنانا چاہتا تھا۔ مجھے کہا کرتا تھا کہ گھڑ سواری چھوڑ دو۔ میں گہرے دریاؤں میں کودنے اور تیرنے کی شوقین تھی۔ گھڑ سواری اور تیراکی میرے مشاغل تھے۔ میں خوبصورت تو تھی مگر میں نمائش کی چیز نہیں بننا چاہتی تھی۔ میں نے تمہارے باپ سے کہا تھا کہ مجھے وہ خاوند چاہیے جو میرے ساتھ گھوڑا دوڑائے اور جو دریا میں کود جائے۔ میرے عزیز بیٹے، میں حرموں کے بادشاہوں اور عمراء کو بتانا چاہتی تھی کہ مسلمانوں کا زوال اسی روز شروع ہو گیا تھا جس روز عورت کو سنگار اور زبائش کی زنجیروں میں باندھ کر اسے سفلی جذبات کی تسکین کا ذریعہ بنایا گیا تھا۔ میں نے تمہارے باپ سے کہا تھا سبکتگین، حرم کی عورتوں کے بدن سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ عظمت اسلام کے پاسبان نہیں بن سکتے۔ میں اس بچے کو جنم دوں گی جو اسلام کو دور دور تک پھیلائے گا، مگر مبلغ اور عالم بن کر نہیں، مگر مجاہد اور تیغزن بن کر۔ تمہارے باپ نے ہنس کر کہا، میری ماں بھی ایسے ہی خواب دیکھا کرتی تھی، مگر میں غلاموں کی منڈی میں نیلام ہوا تھا۔ میں نے اسے کہا تھا کہ اسلام کے پاسبان تم جیسے غلام ہوں گے، دولت والے تو اسلام کو ڈبوئیں گے۔ میرا باپ بھی غلام کی منڈی میں نیلام ہوا تھا، لیکن غزنی کا سلطان بنا۔ میں نے تمہارے باپ سے کہا تھا کہ جس عظیم بچے کے جنم کے خواب دیکھ رہی ہوں وہ بچہ تمہارا ہوگا۔ یہ میرے دل کی نہیں، میرے روح کی آواز تھی۔ سبکتگین کے ساتھ میری جسمانی محبت اور جذباتی نہیں تھی، میری روح میں خدا بول رہا تھا۔ خدا بزرگ برتر نے اپنی خدائی کا کرشمہ دکھایا، میں تمہارے باپ کی بیوی بن گئی۔ تمہارا باپ جو میرے باپ کی طرح غلاموں کی منڈی میں نیلام ہوا تھا، غزنی کی سلطنت کا سلطان اور میرے باپ کا جانشین ہوا۔ پھر خدائے ذوالجلال نے تمہارے باپ کو یہ اشارہ دیا کہ تمہاری پیدائش سے پہلے ایک رات پہلے باپ نے یہ خواب دیکھا تھا کہ محل کے ایک کمرے میں ایک درخت ہوگا جو بڑھتا چلا گیا۔ درخت چھت پھاڑ کر اوپر چلا گیا اور پھیلنے لگا۔ اس نے آدھی دنیا کو اپنے سائے میں لے لیا۔ تمہارا باپ اس خواب سے کچھ پریشان تھا۔ تم پیدا ہوئے تو میں نے تمہارے باپ سے کہا کہ آپ کی خواب کی تعمیر آپ کے سامنے آ گئی ہے۔ میں نے اس بچے کو جنم دیا ہے جو باطل شکن ہوگا۔ آج محرم کی 10ویں ہے، اس اشارے کو سمجھیے۔ تم عاشور کی رات پیدا ہوئے تھے۔ آپ پہلے بھی یہ کہانی مجھے سنا چکی ہیں، محمود غزنوی نے کہا۔ آج آپ نے اتنا زیادہ جذباتی ہو کر وہی بات پھر کیوں سنائی ہے؟ اس لیے کہ تمہارا دل باغ کی رنگینی اور مہک میں اور مکانوں کی دلکشی میں نہ الجھ جائے، ماں نے جواب دیا۔ اور میرے آنسو اس لیے نکلے تھے کہ تم شہزادے ہو، مگر تمہاری عمر جنگلوں اور صحراؤں میں، پہاڑوں اور ویرانوں میں باطل کے خلاف گزرے گی۔ میں تمہیں یاد دلانا چاہتی ہوں کہ تم محل کے لیے نہیں، میدان عمل کے لیے پیدا ہوئے ہو۔ تم باغ کے لیے جگہ پسند کر لو اور کام شروع کرا دو۔ جب کبھی میدان جنگ سے لوٹو تو 2-4 دن اپنے پسند کے مکان میں رہ لیا کرنا۔ محمود غزنوی نے کام شروع کرا دیا۔ مکان کے لیے تجربہ کار کاریگر اکٹھے کر لیے، اور جب راجہ جے پال کی فوج غزنی پر حملے کے لیے آئی، باغ سرسبز ہو چکا تھا۔
پھول کھل لائے تھے، درختوں کے پودے اٹھائے تھے، اور اس کے وسط میں ایک خوشنما مکان جس کی دلکشی دیکھنے والوں کی نظر کو گرفتار کر لیتی تھی تعمیر ہو چکا تھا۔ پنجاب کے راجہ جے پال نے غزنی پر حملہ کیا تھا، مگر غزنی سے دور ہی لڑائی ہو رہی تھی۔ فوج پسپا کم اور تباہ زیادہ ہوئی تھی۔ مال غنیمت اتنا زیادہ تھا کہ سبکتگین کی فوج کو یہ سامان، خزانے، گھوڑے، ہاتھی اور اونٹ سمیٹتے 20 دن لگ گئے تھے۔ فتح کا جشن بڑی دھوم دھام سے منایا گیا۔ سبکتگین جب غزنی سے واپس گیا تو محمود غزنوی نے اسے بتایا کہ اس کے باغ اور مکان مکمل ہو چکے ہیں۔ آپ کو میرا چھوٹا سا مکان بہت پسند آئے گا، محمود غزنوی نے سلطان سبکتگین سے کہا۔ آپ دیکھیں گے، سبکتگین کو محمود کی ماں نے بتا دیا تھا کہ ان کا بیٹا غزنی کے مضافات میں اپنے لیے چھوٹا سا ایک مکان بنا رہا ہے۔ سبکتگین اسے چھوٹا سا ہی سمجھ رہا تھا، لیکن محمود کے کہنے پر جب وہ اس کے مکان کو دیکھنے گیا تو ٹھٹک کے رہ گیا۔ یہ مکان نہیں بلکہ چھوٹا سا محل تھا اور باغ شاہانہ تھا۔ محمود، سلطان سبکتگین نے بیٹے سے کہا، خدا تمہیں یہ محل، یہ باغ اور یہ پھول مبارک کرے۔ تمہارا ذوق بنتا ہے، یہ ایک شہزادے کا ذوق ہے، لیکن تم صرف شہزادے نہیں، اسلام کے شاہ سوار بھی ہو۔ تم ایک سلطان کے نہیں، اسلام کے بیٹے ہو، اور تم شاید بھول گئے ہو کہ تم ایک غلام کے بیٹے ہو۔ خدا نے مجھے سلطانی عطا کی ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک فرض سونپا ہے۔ یہ فرض میری ماں کو اس وقت خوابوں میں اور غیب کے اشاروں کے ذریعے معلوم ہو گیا تھا جب وہ میرے باپ کی ابھی بیوی ہی نہیں بنی تھی۔ مجھے یہ فرض دنیا کی ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے۔ میں اسے خدا کی بہت بڑی نعمت سمجھتا ہوں کہ اس مقدس فرض کی ادائیگی مجھے اور میری نسل کو عطا کی گئی ہے۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں، تمہاری ماں بھی تمہیں بتا چکی ہے کہ تمہیں ایک شہزادے اور ایک عام بچے کے روپ میں جنم نہیں لیا۔ میری ماں کی طرح تمہاری ماں کو بھی اس کی روح نے اشارہ دیا تھا کہ وہ ایک باطل شکن کو پیدا کرے گی۔ تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مجھے اتنا خوبصورت مکان نہیں بنانا چاہیے تھا؟ محمود غزنوی نے مایوس ہو کر کہا۔ ضرور بنانا چاہیے تھا، سلطان سبکتگین نے کہا۔ میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی آدمی جس کے پاس دولت ہے ایسا مکان بنا سکتا ہے، لیکن جو فرض تمہیں سونپا گیا ہے وہ ہر کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ لوگ اونچے مکان اور شہزادے اور بادشاہ اونچی یادگار ہیں صرف اس لیے بناتے ہیں کہ ان کے مرنے کے بعد بھی لوگ انہیں یاد رکھیں اور ان کا نام لیں، مگر اینٹوں اور پتھروں کی عمارتیں مٹ جایا کرتی ہیں۔ یادگار لوگوں کے دل میں تعمیر کرو، کام وہ کرو جس کی یاد تاریخ کے ہر دور میں تازہ ہو۔ اپنے نام کو ایک مکان کی دیواروں میں قید نہ کرو، اسے تاریخ کے چہرے پر کبھی نہ مٹنے والا نقش بنا دو۔ اور محمود، دولت، عورت اور خوشنما مکان انسان کی بہت بڑی کمزوریاں ہیں۔ یہ زنجیریں ہیں جن میں جو بندہ جاتا ہے وہ بنی نوع انسان کے لیے شیطان بن جاتا ہے۔ جوان ہو محمود، لڑکپن اور جوانی کا یہ سنگم زندگی کا بڑا ہی خطرناک دور رہا ہوتا ہے۔ انسان اپنے سود و ضیاء کو کم ہی دھیان میں رکھتا ہے۔ اگر تم اس عمر میں دنیا کی رنگینی کی راہ پر چل پڑے تو واپسی کے تمام راستے بند ہو جائیں گے۔ آپ مجھے اس مکان میں نہیں دیکھیں گے، محمود غزنوی نے کہا۔ میں یہ کبھی نہیں بھولا کہ میں مرد میدان ہوں۔ اگر تو تم میری زندگی میں کفار سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے تو میں تمہیں اسی مکان میں دفن کروں گا، سلطان سبکتگین نے کہا۔ تمہاری پسند کا یہ مکان تمہاری روح کی پسند کا مقبرہ ہوگا، اور یہ باغ ہمیشہ ہرا بھرا رہے گا۔ سلطان سبکتگین نے ٹھیک کہا تھا۔ آج غزنی کے مضافات میں محمود غزنوی کے اس مکان اور اس باغ کا نام و نشان نہیں ملتا۔ ہندوستان پر اس کے 17 حملوں کے بعد وہاں مندر 17 نہیں رہے، متعدد مینار گر کر غائب ہو چکے ہیں، لیکن تاریخ میں محمود غزنوی کا نام روشن مینار کی طرح زندہ و تابندہ ہے۔ محمود غزنوی بت شکن کے نام سے ہمیشہ زندہ رہے گا۔ تھوڑا ہی عرصہ پہلے غزنی کی طرف جاتے ہوئے پشاور سے وہ گزرا تھا تو اس کی شان اور اس کی جنگی تیاری کو دیکھ کر پہاڑ اور دریا جیسے راستہ دے رہے تھے۔ لوگ ڈر کے مارے دور بھاگ گئے تھے۔ وہیں راجہ جے پال شکست کھا کر واپس پشاور میں داخل ہوا تو لوگ دور دور سے دوڑے آئے اور حیرت سے دیکھنے لگے کہ یہ ان کا مہاراجہ ہے یا اس کی بدروح۔ اس کی جنگی طاقت لٹے پٹے قافلے کی طرح چلی آ رہی تھی۔ گھوڑے اور ہاتھیوں کے بھی سر جھکے ہوئے تھے۔ ان کی چال بتاتی تھی کہ یہ کسی بھی قدم پر گر پڑیں گے۔ پشاور میں راجہ کا جو محل تھا وہاں اس کے استقبال کے لیے نگارے بج رہے تھے۔ محل کی محافظ تعظیم کے لیے دور کھڑے ہو گئے۔ راجہ نے غصے سے پھٹک کر کہا، بند کرو یہ گل گپاڑا،
اس نے اپنے ساتھ کے کسی آدمی سے کہا، دونوں پنڈتوں کو فوراً حاضر کرو۔ محل کی فضا میں سناٹا طاری ہو گیا۔ وہاں جو انسان تھے وہ تو جیسے مر سے گئے تھے۔ اس سکوت میں 2-3 آدمیوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ پنڈت کہاں ہیں؟ پنڈت جی مہاراج کہاں ہیں؟ راجہ اس کیفیت میں محل کے ایک کمرے میں ٹہل رہا تھا کہ غصے سے اس کی سانسیں دھوکنے کی طرح چل رہی تھیں، اور وہ تھوڑے تھوڑے وقفے سے اپنی ہی ہاتھ پر گونسا مارتا یا اپنی رات پر بڑی زور سے مارتا تھا۔ اسے پتہ نہ چل سکا کہ دونوں پنڈت کمرے میں داخل ہو کر دست بستہ کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ سب سے بڑے پنڈت تھے جو بٹنڈا میں رہتے تھے۔ اب چونکہ راجہ نے لاہور سے پیش قدمی کی تھی، اس لیے وہ لاہور آ گئے تھے۔ انہوں نے ہی راجہ کو کوچ کا شبھ دن بتایا اور یقین دلایا کہ اس سے دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ دونوں پنڈت اس کے ساتھ پشاور تک گئے تھے، اور جب راجہ اپنی فوج کے ساتھ پشاور سے نکلا تھا تو دونوں پنڈت گھنٹیاں بجاتے راستے میں کھڑے تھے۔ ان کے ساتھ 12 کنواریاں تھیں جن کے ہاتھوں میں تشتریاں اور تشتریوں میں اگربتیاں جل رہی تھیں۔ وہ کوئی مذہبی گیت گا رہی تھیں۔ انہوں نے راجہ کے راستے میں پھولوں کی پتیاں بکھیری تھیں۔ مہاراج، ایک پنڈت نے کہا، ہم حاضر ہیں۔ راجہ رک گیا۔ اس نے پنڈتوں کو دیکھا۔ اس کی بوڑھی آنکھوں میں قہر اترا ہوا تھا۔ وہ سچ اور جھوٹ کے درمیان معلق ہو کے رہ گیا تھا۔ تم نے جھوٹ بولا تھا، یہ تمہاری پوتی نے، جسے دیکھ کر تم نے مجھے کوچ کا شبھ دن بتایا تھا۔ راجہ جے پال نے ان سے پوچھا، نہ ہم نے جھوٹ بولا تھا نہ ہماری پوتی نے۔ ایک پنڈت نے کہا، ستارے جھوٹ نہیں بولا کرتے مہاراج، ہم آپ کو پھر حساب جوڑ کر بتا سکتے ہیں۔ تم لاکھ حساب چھوڑو، میرے سامنے اس وقت یہ شرمناک حقیقت ہے کہ میں شکست کھا کر آیا ہوں اور میری فوج تباہ ہو گئی ہے۔ راجہ نے کہا، اس کی کیا وجہ ہوئی؟ تم دونوں نے کہا تھا کہ فلاں دن کوچ کرو تو فتح ہوگی۔ تم نے کہا تھا کہ دیوی کی آشیرواد مل گئی ہے۔ تم نے کہا تھا کہ پنڈتوں کو ساتھ لے جاؤ، وہ مورتیاں اور کشن مراری کے بت ساتھ لے جائیں گے، اور لڑائی سے پہلے سپاہیوں کے سامنے یہ بت اور مورتیاں رکھ کر پرارتھنا کرانا، پھر یہ سپاہی پہاڑوں کو پیس ڈالیں گے۔ میں نے یہ سارا انتظام کیا۔ وہاں جا کر دیکھو، جہاں لڑائی ہوئی تھی وہاں بتوں کے ٹکڑے اور مورتیوں کے پرخچے بکھرے ہوئے ہیں۔ پنڈتوں نے سپاہیوں کو ان کے سامنے بٹھا کر گھنٹیاں بجانا شروع کر دی۔ پرارتھنا شروع ہوئی تو مسلمانوں نے ہم پر اس طرح حملہ بول دیا جس طرح اچانک بگولا آتا اور راستے میں جو کچھ آئے اڑا کر لے جاتا ہے۔ تم سمجھتے ہوگے کہ وہ لشکر کی صورت میں آئے تھے؟ نہیں، حملے کرنے والوں کی تعداد 50 اور 100 کے درمیان تھی۔ رات کا وقت تھا جب عموماً لڑائی نہیں ہوا کرتی۔ ہمارے کشن مراری کے بت اور مورتی ہمارے انہی سپاہیوں کے پاؤں تلے روندی گئے جو ان کے آگے ہاتھ جوڑ کر عبادت کر رہے تھے۔ پنڈت بھاگ گئے، سپاہی بکھر گئے۔ اس کے بعد میری فوج کسی بھی وقت مسلمانوں کے سامنے ٹھہر نہ سکی۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میری فوج کی تعداد 3 لاکھ تھی اور مسلمانوں کی فوج کی تعداد ہم سے 4 گنا کم تھی۔ ہم حساب جوڑ کر بتائیں گے مہاراج، ایک پنڈت نے کہا۔ معلوم ہوتا ہے ستارے ٹکرا گئے ہیں۔